نبی پاک علیہ السلام اپنے غلاموں دی شفاعت فرمیسن تو انہاں کو بیر کٹسن انہاں کو جنت کے اندر داخل کریسن. اعتراض کرنے حضرت یزید الفقیر یہ توبہ طیب ہوئے آپ دنال باقی لوگ بھی جنہاں کو رب ذوالجلال نے ہدایت عطا فرمائی وہ بھی توبہ طیب ہوئے تے توبہ دا شرف انہیں کو عطا ہوئے. صحابہ کرام علیہ مردوان دی تبلیغ دی برکت دنال تو قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے کہ ہر زمانے کے اندر جتنا بھی کوئی فتنہ کھڑا ہوا جتنا بھی کوئی زمانے کے اندر غلط عقائد و نظریات کھڑے ہوئے ہر زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ دا پاک قرآن امت کی رہنمائی کریں گے. قرآن مجید فرقان حمید چونکہ ہدایت مرکز اور محور ہے تو میرے محبوب فرمائیں رب ذوالجلال نے میں مصطفیٰ کو قرآن عطا فرمائے وحی والا عظیم معجزہ عطا فرمائے ارجو ان نکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ لہذا کل بروز قیامت میرے امتی تابعدار زیادہ کھڑے ہوسن. دیکھو اگرچہ ایسا 15ویں صدی کے اندر جیسا بیٹھے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی برکت دیکھو قرآن کریم دا فیض دیکھو اور یہ قرآن کریم دا فیض عطا کے کو ہو دے. میرے پیارے محبوب کریم علیہ التحیت و تسلیم نے قرآن کریم دا رشتہ جوڑے اپنے اہل بیت کرام نے نا. میرے محبوب نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین میں تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے پیا ویندا اگر تسا دو چیزاں کو مضبوطی دے نال پکڑ گیتا اپنے ہڑوں دے نال اگر تسا پکڑ گیتا مضبوطی دے نال انہاں دا دامن تسا کریم ہی نہ چھوڑیا تو میرے کریم آقا نے فرمایا میں ضامنہ کریم ہی تسا گمراہ کوئی نہ ہو. کتاب اللہ تبارک و تعالی دی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید وعترتی اہل بیتی اور انی تارکن کے مطابق کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. میرے محبوب فرمائے ہی اللہ دی پاک کتاب اے میرے غلاموں قرآن کریم نے دامن کو نہ چھوڑا. قرآن مجید فرقان حمید جو کہ مرکز ہے عقائد و نظریات تو سب قرآن کریم تو گننا علت اور حرمت دے مسائل تو سب قرآن مجید تو عکس کرنا. قرآن کریم نے تو تربیت کرنی ہے قرآن کریم نے تو نصیحت کرنی ہے. فرمایا پہلے نمبر دے ہوتے اللہ نے پاک قرآن کو نہ چھوڑا ہے اور قرآن کریم دے نال نال میری عطرت اہل بیت دے دامن کو بھی نہ چھوڑا ہے. جس بندے کو قرآن بھی موجود ہو سی اور میری عطرت اہل بیت دی غلامی دی سند بھی موجود ہو سی او جماعت کریمی گمراہ کوئی نہ ہو سی. اور نبی پاک علیہ السلام نے اس روایت کے اندر فرمایا کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جری اللہ تبارک و تعالی دی او مضبوط رسی ہے کہ جری آسمان تو گھن کے زمین تک ایک مضبوط رسی ہے کائنات والے کو. یعنی قرآن مجید فرقان حمید جنہ توالے سے ہاتھ وچ موجود ہے قرآن کریم کی تلاوت زبان دے اوتے جاری ہے. میرے محبوب فرمائے نے قرآن کریم ایک ایسی مضبوط رسی ہے کہ جری رسی دا تعلق ای زبان تو گھن کے زمین تو گھن کے آسمان تک عرش آدم تک یعنی اللہ تعالیٰ دی ذات مبارکات تک جو کہ اللہ دا پاک کلام میں کنیکشن ہے. اور میرے کریم آقا نے اپنے اہل بیت کے متعلق فرمایا اسانا او گھرانا ہے اسا جنتی درخت ہے کہ جے دے مرکز جنت دی اندر ہے اور جے دے تنے تے شاخہ میرے کریم آقا حضور رحمت کائنات آپ نے فرمایا دنیا دے اندر موجود ہیں. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا تو جیڑا بندہ چاہے کہ میں رب دی بارگاہ دے اندر پہنچ بننا میں صراط مستقیم دے اوتے چلنا جیڑا بندہ چاہے کہ میں اللہ تعالی دی رضا حاصل کر گنا تو میرے محبوب نے فرمایا میری اہل بیت دے دامن کو تھام گنے جی اللہ دا پاک قرآن اے مضبوط رسی ہے زمین تو گن کے آسمان تک. یہ لجپا نبی نے فرمایا اگر جنت بننا چاہتے ہیں تو جنت دی جڑی کنیکشن تے رسی ہے یا جڑا جنتی درخت ہے اس درخت نے جڑا شاخہ ہے فرمایا میرے اہل بیت کرام قرآن کی رسی کو مضبوطی نال پکڑ کے میری اہل بیت دے نال پیار کرا ہے. لجپا نبی فرمایا تو سکری بھی گمراہ کوئی نہ ہو. نبی پاک علیہ السلام نے اہل بیت اور قرآن کریم کو جمع فرمایا. ایک اس کے اندر یہ راز ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ التحیت و تسلیم آپ کی چونکہ جنی وراثت ہے انبیاء کرام علیہ السلام دی وراثت علم والی وراثت ہے. انبیاء کرام علیہ السلام دی وراثت انہاں دا دین ہے انہاں دی شریعت مطہر ہے. میرے پیارے محبوب کریم علیہ التحیت و تسلیم کی چونکہ وراثت یہ دین اسلام والی وراثت ہے اللہ دا پاک قرآن نبی پاک علیہ السلام دی وراثت ہے. میرے کریم آقا دی وراثت کوئی دنیا نہیں کوئی دنیا دا جہو جلال نہیں کوئی زمین دا ٹکڑا یا باغ نبی پاک دی وراثت نہیں. اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ دے نبی دا جڑا رشتہ پوری امت دے نال ہے یعنی ہوتی ہے زمین والی وراثت. یہ وراثت ملتی ہے صرف اولاد کو یا جڑے حقدار ہیں قرآن کریم شریعت مطہرہ کے مطابق. اگر نبی پاک علیہ السلام دی وراثت زمین دا ٹکڑا ہوتا یا ایک باغ ہوتا تو اج 15ویں صدی دے اندر اسا نبی پاک دے جڑے غلام اس مقام دے اوتے موجود ہیں اسا تو معلوم رہا دے نبی دی وراثت.
رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب کو وراثت ایسی عطا فرمائی ہے کہ جس وراثت کے اندر کہیں بھی کوئی تقسیم نہیں، کاسٹ اور قبیلے کی بات نہیں۔ کہیں میرے کو نہیں پوچھا کہ تو ممبر تے ہوتے باغا پہ تے قرآن پڑھنے پہلے اپنی قوم کا رسا، اپنا تعارف کا کرا، تیری قوم کیا، کاسٹ قبیلہ کیا ہے، تیری اوقات کیا، ایک ہی نبی پاک کی وراثت۔ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، اللہ تبارک و تعالی فرمائے جیسا اپنے بندے وچوں جے کو چن گندے ہیں اپنی کتاب دا وارث بنا چکے ہیں۔ بن کے دیکھو تو کریم مدرسہ ہے، میں نماز پڑھی ہے، قرآن کریم بچے کثرت دے نال بیٹھے پڑھ دیں، انہیں بچے دے کول پوچھو، انہیں دے داخلے دے وقت علامہ صاحب نے پوچھے ہی نہ کو تیری کاسٹ کیا ہے، ایک ہی اندراج کے واسطے کاسٹ اور قبیلہ، شناخت کے واسطے اگر کوئی پوچھے تیرا قبیلہ کیا ہے، تیری قوم کیا ہے، الگ مسئلہ، لیکن کوئی دنیا دا عالم یامن والے بچے کو آگ سکتے کہ قرآن کریم میں تا پڑھے سا پہلے اپنا تعارف کرا تیری قوم کیا ہے، اگر فلانی قوم نہ تعلق ہے تو کوئی داخلہ کوئی نہیں، کوئی دنیا کے اندر نہیں آگ سکتا، انہوں کو اجازت ہی نہیں، دین اسلام نے اجازت ہی نہیں عطا فرمائی۔ اور اج جنہیں تقسیمہ اساری اندر موجود ہے، خاندان دی شرافت اپنے مقام تے یہ بھی دین اسلام دا مسئلہ ہے، اور بالخصوص میرے کریم آقا دا خاندان آل بیت دی شرافت مرتبہ اور مقام اپنی جگہ تے، لیکن یاد رکھے دین اسلام میرے کریم آقا دی عمومی وراثت ہے۔ آج اگر توانے سارے اندر جس قسم دے مسائل موجود ہیں، اگر ایو معاملہ ہوتا نبی پاک علیہ السلام دی زہری حیات طیبہ دی اندر، تو میں توانے کو پوچھتا جس مقام دے ہوتے خاندان قریش موجود ہیں، نبی پاک علیہ السلام دے غلام موجود ہیں، ان کا گھر بھی شہر مکہ دی اندر ہے، لجپال نبی جن میرے بلال کو کعبے دی چھت دے ہوتے کھڑا کیتے، اگر سارے زمانے والے تقسیمہ ہو جاتا بلال کو کون کعبے دی چھت دے چڑھا دیتا ہے؟ تو خاندان قریش کے حضرات کھڑے ہو کے اعتراض کرنا، مکہ گھر آسان ہے اور آسانہ خاندان عظمت والا خاندان ہے، اور اسا اپنے وطن کو چھوڑیا، جبکہ آج عذاب دے ٹائم کعبہ فتح ہوئے تو کعبے دی چھت دے ہوتے بلال کھڑا ہوئے، کہیں بھی اعتراض نہیں کیتا، اس واسطے کہ نبی پاک علیہ السلام نے دین اسلام نے ہر کہیں کو برابر دے حقوق عطا فرمائے۔ یہ جی خاندان والی شرافت ہے، یہ تو اعزازی نمبر ہے۔ اس طرح کہ نبی پاک علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت کے اندر گیا، میں جنت کے اندر اٹھے تو حضرت جعفر طیار کا ایک درجہ زید بن حارثہ کے درجے تو زیادہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے کہ میں جبریل امین کو ہے کہ جبریل میرے مطابق تا درجہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کریم کے اصول کے مطابق تقوی، پرہیزگاری، علم، تمام جتنے اصول ہیں تقوی اور پرہیزگاری دے انہوں نے مطابق زید بن حارثہ کا مقام میں مصطفیٰ دے نزدیک زیادہ ہے، لیکن میں دیدہ پیا کہ زید بن حارثہ دے مقام تو ایک درجہ جعفر طیار کا زیادہ ہے، ایک درجہ بلندی نہ دی زیادہ ہے۔ انہی وجہ کیا؟ جس وقت سیدنا جبریل امین کو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا تو سیدنا جبریل امین نے عرض کی تھی، اے پیارے محبوب جعفر طیار کو جو کہ تمہاری نسبت حاصل ہے، این تمہارے خاندان دے وچوں، تمہارے اہل بیت دے وچوں اللہ تبارک و تعالی نے ایک درجہ جڑی برتری عطا فرمائی ہے، اس لیے تمہاری نسبت دی وجہ تو عطا فرمائی ہے۔ یہ نسبت محبوب نبی پاک علیہ السلام کا خاندانی شرافت، اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن دین اسلام نے اسے پہلے عمل کرنا۔ میرے پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم کی وراثت اللہ کا پاک قرآن، آپ کی حدیث پاک، شریعت مطہرہ، دین اسلام، یہ نبی پاک کی وراثت ہے، یہ وراثت ہے عام پوری کائنات کے واسطے، لیکن میرے پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم نے خاص قرآن کے نال اپنی اہل بیت کا ذکر، قرآن کے اہل بیت کا ذکر این واسطے جمع فرمائے کہ قرآن اہل بیت تو جدا کوئی نہ ہو سی اور اہل بیت قریبی قرآن تو جدا کوئی نہ ہو سی۔ قرآن مجید فرقان امین اہل بیت تو جدا نہ ہو سی، مطلب کیا کہ قرآن مجید فرقان امین کلا کر کے دل وچ کھڑا ہوے اور نبی کے اہل بیت کی محبت نہ ہوے تے قرآن فیض دے ممکن ہی نہیں۔ اور بے پاس اگر اہل بیت کی محبت دا کہ بندہ دعوے دار ہوے، اہل بیت کی محبت ہے، شب و روز بے کے محبت دے دعوے کرے، لیکن اگر قرآن کریم نہ ہوے، قرآن کریم پڑھنا ہی نہ آتا ہوئے، حفظ بڑی دور دی گال ہے، قرآن کریم ناظرے بھی نہ آتا ہوئے، قرآن کی ایک آیت کریمہ صدقی پڑھنی نہ آتی ہوئے، اور جنہ کے شب و روز کے اندر قرآن کا تذکرہ ہی نہ ہوئے، اور دعویٰ ہوئے محبت کے اہل بیت دا، تو اہل بیت کرام دی محبت اس دل کے اندر فیض عطا نہیں کرے دی، اس واسطے کہ وہ دل کو فیض مل دے جڑے ہی کے دل کے اندر قرآن بھی ہوئے، تلت پا نبی دی آل اولاد دی محبت تے پیار بھی موجود ہوئے۔ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم نے خاص اپنے آل بیت کرام دا تذکرہ فرمایا،
قرآن مجید فرقان حمید دے نام اس واسطے کہ قرآن مجید ہی اصل وراثت ہے۔ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم کنز العمال شریف کے اندر موجود ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا یا علیو انت اخی و وارثی، اے علی تو میرے بھائی بھی ہے میرے وارث بھی ہے۔ حضور مولا کائنات نے عرض کی محبوب تمہاری وراثت کیا ہے؟ میرے پیارے محبوب نے فرمایا جو سابقہ نبیہ دی وراثت۔ پر حضور مولا کائنات نے عرض کی سابقہ نبیہ دی وراثت کیا؟ میرے محبوب نے فرمایا تمام نبیہ دی وراثت انہاں دا دین ہے، انہاں دی شریعت مطہر ہے، اور اے علی میں مصطفیٰ دی وراثت بھی میرا دین اسلام ہے، میری وراثت میری شریعت مطہر ہے، اور اس وراثت کا وارث اے علی میں تو کپیاں پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ چونکہ مولا علی پاک آپ کی سلب اقدس دے وچوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے خاندان نے ٹرنا آئی، تو میرے محبوب نے فرمایا اے علی ایویں تا پوری کائنات میرے قرآن کریم میری شریعت مطہرہ دے اوتے عمل کرے سی، لیکن قرآن مجید دے اوتے میری شریعت دے اوتے خاص پہرا دیونا اے تواڈے اوتے تہاڈی اولاد دے اوتے اے زیادہ فرض ہے، اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میں مصطفیٰ کو خاندان تہاڈی پشت دے وچوں عطا فرمایا۔ اور الکامل کے اندر اس واسطے سیدنا امام علی مقام آپ نے جرا خطبہ موجود ہے کہ امام علی مقام آپ نے فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، اور اس خطبے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کو شاید اس وقت بھی یہ جواز کہیں نے طلب کیتا کہ تسا یزید کے ہاتھ ہوتے بیعت کیوں نہیں بے کریں، تسا یزید کے ہاتھ ہوتے بیعت کر کے نو معاملہ ہی ختم، اور کیا وجہ ہے کہ تسا کس واسطے یزید دے ہاتھ ہوتے بیعت نہیں بے کریں، مخالفت دی وجہ کیا؟ تو سیدنا امام علی مقام آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا بیعت نہ کرن دی وجہ آپ نے بیان فرمائی، آپ نے فرمایا میں نانا جان دا فرمان مبارک سنیا ہوئے، پیارے محبوب نے فرمایا من رآ منکم سلطانا جائرا، یعنی توانے وچوں کوئی جابر تے ظالم وقت بادشاہ لے کے ایسا بادشاہ مستحلا لحرم اللہ، یعنی اللہ تعالی دی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دے، شراب حرام ہے مگر وہ حاکم حلال کر دے، اللہ دا قرآن سود کو حرام آ کے مگر حاکم سود کو حلال کر دے، اللہ دا پاک قرآن بدکاری کو زنا کو حرام آ کے مگر وقت حاکم اتنی رعایت دے کہ دنیا کے اندر نعرے بلند ہوئے میرا جسم میری مرضی، ہمیں اگر تمہارے وچوں کوئی بندہ ظالم کے جابر وقت حاکم نے کہ جڑا شریعت مطہرہ دی مخالفت کرے تو پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا تمہارے اوتے لازم ہے اوتے سامنے کھڑے ہو کے کلمہ حق الاؤ، کلمہ حق الاؤ دی جتنی طاقت ہے جتنی جرات ہے اس کے مطابق کلمہ حق بلند کرو۔ تو سیدنا امام علی مقام آپ نے فرمایا الا و ان ہاؤلا، اور اس حدیث پاک کی روشنی کے اندر انہاں کو دیکھو، مطلب یزید ابن زیاد دی پوری فوج کو دیکھو، امام علی مقام نے فرمایا قد نظم طاعت الشیطان، انہاں شیطان کی تابعداری شروع کر دیتی ہے، وترکوا طاعت الرحمن، انہاں اللہ دی اطاعت کو چھوڑ دیتے، قرآن کریم نے عمل چھوڑ دیتے، قرآن مجید فرقان حمید شریعت مطہرہ یہ تمام مسائل کو پس پشت سٹ کے یزید اپنی مرضی اور دین نافذ کرنا چاہتے، تو امام علی مقام نے فرمایا سامنے یہ ظالم اور جابر وقت حاکم جنہا اسلام کے خلاف قانون ریز کرنا چاہتے، اور نبی پاک کے فرمان کے مطابق اگر چپ کر بننا تو میں کل ظالم بھی صف کے اندر کھڑا ہوگا، آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، لہذا کلمہ حق جب علامت تعالی حق کو اس نے مروع زمین دے ہوتے جتنے بھی نبی پاک کے غلام موجود ہیں سب دے کو زیادہ حق میں دے کہ میں سامنے کھڑے ہو کے نظام مصطفیٰ دا بھی تحفظ کرا، مقام مصطفیٰ دا بھی تحفظ کرا، میں زیادہ اس جلد حق رکھ گا کہ میں اس کے سامنے کھڑے ہو کے کلمہ حق کلام سیدنا امام علی مقام آپ کا فرمان مبارک ہے، تمام تواریخ کے کتب کے اندر موجود ہے، اے پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم کا فیضان، قرآن مجید فرقان حمید والا فیضان، قرآن مجید فرقان حمید میرے کریم آقا دا عظیم معجزہ، آج 15ویں صدی کے اندر بھی دیکھو کتنے بڑے بڑے فطرے کھڑے ہونے، لیکن وہ فطرے سارے ختم ہو گئے، جی میں دریا کے اندر پانی دی چولانی ہو گئے، پانی دی یہ ویلے بہاؤ ہو گئے، تن کے ہونے پانی دے ہوتے جھگ بھی ہوندی ہے مگر اگو بن کے وہ جھگ بھی ختم، اور جتنا گند تے کلجا ہونے اور دریا دی تیزی دریا دی سیر دے ہوتے آنے دریا چاہ کے سیر دے ہوتے سٹ لے دے، یہ اللہ دے پاک قرآن نے مثال بیان فرمائیے حق اور باطل دی، مگر جنہیں حقیقی پانی کے طیب اور طاہر وہ پانی برقرار رہے میں دے، تو سا دیکھو کتنے فطرے کھڑے ہونے، قریب زمانے کو دیکھو، تھوڑا جمازی بعید کے اندر دیکھو، آلہ حضرت عظیم البرکت بریلی کے تاجدار امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ کے خدمات آپ کے زمانے کو دیکھو، اور اس سے زمانے کے اندر گولڈے کے تاجدار آلہ حضرت گولوی رحمت اللہ علیہ آپ کے خدمات کو دیکھو، اور حضور شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ آپ کے دور مبارک کو دیکھو، اور حضور خواجہ نظام آپ کے دور مبارک کو دیکھو، کتنے بڑے بڑے فطرے کھڑے ہوئے،
کہ جنہاں قرآن مجید کو بدلن دی کوشش کی تھی، قرآن کریم نے مخالف نظام ریج کرن دی کوشش کی تھی، تو پیارے محبوب کریم علیہ التحیت و تسلیم دے غلام سامنے کھڑے ہو گئے، مناظرے دے ہوتے تیار ہو گئے، اور مناظرے واسطے سب تو پہلے انہوں نے کلو دلیل کیڑی ہے، کیڑی کے پارلیمنٹ کے اندر بھی قادیانیت کو کافر ثابت کرن دے واسطے سب تو پہلے جری دلیل ہے وہ شاہ نورانی صدیق کے دیہات تے اگر موجود ہے تو اللہ دا پاک قرآن موجود ہے۔ مرزا قادیانی دے نال مناظرے دے واسطے اعلیٰ حضرت گولوی آپ دیہات تے اگر موجود ہے تو اللہ دا پاک قرآن موجود ہے۔ اور اس سارے جس حالات کو سب پہ گزرتے ہیں، اگر کوئی آدمی نبی پاک دے اصحاب دے ہو کہ حملہ کرے، صحابہ کرام علیہ مردوان دے عادل ہومن دے ہو کہ حملہ کرے، کوئی اگر صحابہ کرام علیہ مردوان دے جنتی ہومن والے نعرے دے متعلق اگر میں کہ اپنے خود سے باطن دا اظہار کرے، راجویہ صاحب کو آپس دے اندر لڑائی جھگڑے دی کوئی ضرورت نہیں، ایک میں کو اپنے لفظ دے نال جواب دینے دی کوئی ضرورت نہیں، اللہ دا پاک قرآن جو موجود ہے۔ میرے کریم آقا فرمائے میری امت قرآن نال پابستہ راسی تکری گمراہ کوئی نہ ہو سی، کہ اللہ دے پاک قرآن کچھ آیا، قرآن کریم کو کھول کے پڑھیا، قرآن تو نسا نبی دے صحابہ دے متعلق، تو اللہ دے پاک قرآن نے فیصلہ فرمایا وَكُلُّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے نبی دے ہر ایک غلام دے نال حسنہ یعنی جنت دا وعدہ فرمائے، یعنی معنی کیا؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ جب قرآن کریم نے فیصلہ کر لیتے تو ہر کوئی کلمہ پڑھنے والا قرآن کریم کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی سارے ان حالات کے اندر کھڑے ہو کے آگے سیدنا امام علی مقام آپ کی ذات بابرکات کے متعلق کہ واقعہ کربلا کے اندر امام حسین کے کلو خطا اجتہادی واقع ہوئی ہے، اور آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں اپنے اس اقدام کو، آپ کے کلو خطا اجتہادی واقع ہوئی، اور اس موقع دے ہوتے اگر کوئی فیصلہ ہی نہ کر سکے کہ حق دے ہوتے کون ہے، تو اللہ دا پاک قرآن چاہ کے اکسو کہ ٹھیک ہے واقعہ کربلا تاریخی واقع ہے، لیکن امام علی مقام صرف تاریخی شخصیت نہیں، امام علی مقام تو قرآنی شخصیت ہے۔ امام علی مقام نبی پاک کی آل اولاد ہے، میرے کریم آقا دی اہل بیت ہے، اور اہل بیت کی شان تک قرآن وچ موجود ہے۔ قرآن کریم کے اندر آیت مبارک جا کے دیکھو، میرے کریم آقا جس وقت نجران کے پادریوں کے سامنے کھڑے ہوئے لجپال نبی نے اپنے دعوے کے مطابق تعالو او میدان کے اندر ندعو ابناءنا، میں مصطفیٰ اسا اپنے پتر گن کے آسو ترسو اس مبارک میدان کے اندر نبی دے پتر لجپال نبی دل کون کھڑے ہیں؟ امام حسن مجتبی موجود ہے، امام حسین پاک موجود ہے، سیدہ خاتون جنت پاک موجود ہے، حضور مولا کائنات موجود ہے، حسنین کریمین طیبین طاہرین ایک آیت مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ اور بل نجران دا پادری اسقف اگر وہ اے آکھے راجعو انفسکم واپس لوٹو، اسا اس بد دعا کے اندر شریک کوئی نہیں ہونا، انہیں کہ اس کا مطلب ہے میدان چھوڑن کا مطلب بر شکست، میدان چھوڑ کے بھجن کا کیا مطلب؟ تو انہیں جواب چاہے کہ انی لارا وجوہن، میں ایسا شکلہ کھڑا دینا سامنے ایسے چہرے پہ دینا، لو شاء اللہ ان یزیل جبلن، اگر حد چاہ کے کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا چمنگر مالک کی پہاڑ کو اپنے مقام تو ہٹا، آئی پادری وہ پادری آدھے میں جان دا اللہ پہاڑے کو ہٹا چھوڑے سی مگر انہ دی حد تک کو خالی کرے کوئی نہ کرے سی۔ یہ مرتبہ اور مقام ہے۔ اور جس وقت عاص بن وائل نے نبی پاک علیہ السلام علیہ باللہ آپ کی ذات مبارکات کو ابتر آئیکا، یعنی آپ کا خاندان ختم ہو گئے، تفسیر کبیر کے مطابق آقینا کل کوثر، کوثر کی ایک تفسیر کہ کوثر تو مراد اولاد فاطمہ ہے، رب ذوالجلال نے گویا کہ وعدہ فرمایا یوتی یا نسلن یبقون علی مر زمان، اے محبوب پیارے اسا تو کو کوثر عطا کی تھے، مطلب کیا؟ اسا تو کو اتنی اولاد عطا کرے سو تو کو بیٹی پری بیٹی زہرا دے وچوں کہ کائنات کے اندر ہر کہنا خاندان ختم ہو ویسی مگر تھوڑا خاندان قریبی ختم کوئی نہ ہو سی۔ سیدنا امام علی مقام آپ حق کی دلیل، سیدنا امام علی مقام آپ کے اندر تو خون میرے محبوب کریم دے، اور سیدنا امام علی مقام کہ جنہ کو لجپال نبی اپنی زبان چسما میں میرے پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم جنہ دے واسطے کریں نماز مختصر کر دے میں، اگر امام علی مقام نے رومن دی کرنی آواز پونی تو نبی پاک نماز مختصر کر دے دیا، بن کیا دن بیٹی میرے حسین کو روایا نہ کر، حسین نودے میں قرآن کی نماز مختصر کرنی پوندی ہے، اور اگر آ کے پشت ہوتے سوار ہو بن جن کھیلتے کھیلتے لجپال نبی سجدہ لمبا کر دے تو ایک پاسو اہل بیت کرام نبی پاک علیہ السلام کی آل اولاد ہے، تاسا قرآن کریم میں کرو فیصلہ کرام نے اللہ دا پاک قرآن سے کرو سیسی کہ نبی دی اہل بیت کے دامن کو لازم پکڑو، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ پیارے مصطفیٰ
پاک کریم نے اللہ دے اذن دے نال فرمایا لا اسلکم علیہ اجرا، میں تو نے کوئی اجر نہیں طلب کرے نا تبلیغ دین دے ہوتے، ہاں توانے فائدے دے واسطے میں اپنے قریبیاں دی توانے کول محبت اور مودت دا مطالبہ کرے نا، میرے قریبیاں دے نال پیار کرائے، اے پیار تو کو دنیا دے اندر بھی کامیاب کر دے سی اور کل بروز قیامت بھی کامیاب کر دے سی۔ قرآن مجید فرقان حمید کتاب ہدایت ہے، اگر کوئی آدمی تمہارے نال کئی معاملے کے اندر بحث اور تکرار کرے، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، ختم نبوت، نبی پاک علیہ السلام دی ناموس رسالت دے مسئلے کے اندر، تو ساسو علامہ صاحب دے کول علامہ صاحب اسانا فیصلہ کرو، اور علامہ صاحب نے فیصلہ کیویں کرنے؟ اللہ دے پاک قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اطیعوا اللہ، اللہ دی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اللہ دے رسول دی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تمہارے اندر جڑا فقیہ تکڑا تے پکا عالم ہے اس عالم دی اتباع کرو، اس واسطے کہ عالم وہ خود مسئلہ نہیں لینا، پہلے اللہ دے قرآن کو دے دے تو نبی پاک نبی دے فرمان کو دے دے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی فیصلہ جاری کر دے، نبی پاک علیہ السلام آپ کے اصحاب کے متعلق، آپ کے ازواج مطہرات کے متعلق، آج اگر کوئی ہے کہ اہل بیت کرام کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے ازواج نہیں، صرف نبی پاک علیہ السلام دے غلام حضور مولا کائنات سیدہ خاتون جنت حسنین کریمین طیبین طاہرین، اور اگر کوئی ہے کہ اہل بیت تو مراد صرف نبی دے گھر والے گئے، اس کے اندر پیتر پاک کا گھرانہ نہیں، جڑا سنی عالم دین قرآن کریم دا دامن پکڑن والا ہے، وہ کو جواب چاکسی اہل بیت تھی، اس صف کے اندر نبی دی ازواج بھی شامل ہیں اور نجبہ نبی دی آل اولاد بھی شامل ہیں۔ اور یہ کوئی امام راضی رحمت اللہ علیہ اولا تفسیر قرار دیتے، اہل بیت کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے ازواج بھی داخل اور نبی پاک علیہ السلام دے آل اولاد آپ دا خانوادہ بھی اس آیت کریمہ کے اندر داخل ہے۔ تو اس قرآن مجید فرقان حمید دی برکت کے نال میرے محبوب فرمیدن میرے تابعدار کل بروز قیامت زیادہ کھڑے ہو سن، اور قرآن کریم دی جو آیت کریمہ میں تلاوت کی دی ہے اس تنازع کے اندر دیکھو سارے واسطے پیغام کیا، اور سیدنا امام علی مقام آپ میدان کربلا کے اندر پہنچن، آپ نے اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے، آپ نے بچڑے قربان کی جن، اولادہ قربان کی جن، شبیہ رسول جیسے عظیم ہستیاں امام علی مقام نے قربان کی جن، اور اکلوتے نواسیان امام علی مقام زمین نہ ہوتے، آپ نے اپنی قربانی پیش کی ہے، تو کس وجہ تو امام علی مقام دی مکمل اس کوشش کو پڑھ کے تو سا دیکھو امام علی مقام صرف نظام مصطفیٰ دی کوشش واسطے سب کچھ، نظام مصطفیٰ دے تحفظ واسطے ابتدائی دیکھنو جس وقت ولید نے آپ نے پر مطالبہ کی تھا یزید کی بیعت دا، تو سیدنا امام علی مقام آپ نے فرمایا رات یا دھیرے کے اندر میں حسین کی میں بیعت کر، یہ معاملہ ہے پیارے محبوب دے سارے غلامہ دا، لہذا کل دین دی روشنی کے اندر سب کو جمع کرو، آلیان مدینہ کو، سب آلیان مدینہ جمع ہو گئے، انہوں نے کہا تو سرائے طلب کرو، مجلس مشاورت قائم کرو، اور اس کے بعد جو فیصلہ نبی پاک کے سارے غلامہ دا اسی میں حسین کے سارے دے نالا تیز سیدنا امام علی مقام آپ نے جڑی ایک گفتگو فرمائی، ایک گفتگو ہی نظام مصطفیٰ کی خاطر رہی، گویا کہ امام علی مقام نے پیغام دیتا کہ میرے سامنے موجود ہے میرے پیارے مصطفیٰ نانا جان نانا کریم دا فیصلہ، کہ حضور نانا کریم نے اپنی زہری حیات طیبہ کے اندر فیصلے دا تعین نہ فرمایا خلیفے دا متعلق، تاکہ بعد مجلس مشاورت قائم کر کے میرے غلام اپنی مشاورت دے نال مجلس شورا دے نال امرہم شورا بینہم استطاعت اپنے خلیفے دا تعین کرن، کہ حضور سیدنا امام علی مقام آپ نے فرمایا میرے سامنے موجود ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب، میرے سامنے موجود ہے حضرت عثمان غنی پاک انہوں نے دور خلافت، اور میرے سامنے موجود ہے ابا حضور مولا کائنات، یہ میرے آپ کو کیا گیا مہربانی کرو خلیفے دا تعین تا کر دو، حضور مولا کائنات آپ نے جواب فرمایا میں خلافت دا تعین نہیں کرے گا، ہاں میری شہادت عالم دنیا تو بنجر تو بعد یہ میں نجپال نبی معاملے کو چھوڑ کے گئے ہر مسلمانہ دی رہ دے ہوتے، میں بھی اسے رہ دے ہوتے چھوڑ کے پیا ویدہ، بعد کے اندر مسلمان آل ایمان صاحب رہ پہ کے جنہیں متعلق مشورہ کرے سن خود آپ کو مشورہ کر کے اپنے حاکم دا تعین کر گئے، یہ دین اسلام دا شورائی نظام، جبکہ یزید تا مسلط ہو چکے، یزید کو تا مسلط کر دیتا گیا،
اور یزید نے بغیر مشاورت نے یہ چاہتے کہ میری بیعت کرو، اگر میری بیعت ہوئی تو قتل دے واسطے تیار ہو بنو. تو سیدنا امام علی مقام سامنے چونکہ یزید ایک فرد بیعت نہیں، چونکہ ایک وقت حاکم ہے اور وہ تات مکمل رعایا گئے. اور سیدنا امام علی مقام آپ کوئی نبی پاک علیہ السلام کی امت کے اندر ایسے کوئی فرد نہ غیر معروف کہ جنہیں دی دنیا اقتدا نہ کرے. امام علی مقام تو ہے کہ جو دنیا جنہیں دی اقتدا کیتی بھی ہے، کرنی بھی ہے، قیامت تک ہوڑی بھی ہے. اس واسطے سیدنا امام علی مقام آپ دی پہلی جڑی منزل ہے مدینہ طیبہ تو کوش کرنا، یہ صرف یہ بھی نظام مصطفیٰ دے واسطے، نبی پاک علیہ السلام دے دین اسلام دے نظام دے واسطے. اور اللہ دے پاک قرآن کا فیصلہ ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اے محبوب پیارے تو نے رب ہومن دی قسم کہ اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتے کلمے دے باوجود بھی جب تک کہ اپنے تمام معاملات کے اندر تو کو حاکم تسلیم نہ کرے. جب یہ تو کو حاکم تسلیم کر ان سے فیما شجر بینہم آپس کے تمام معاملات کے اندر اور ایسا تسلیم کرنا تمہارے فیصلے کو ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، تمہارے فیصلے تو بعد اپنے دل کے اندر کھوٹ بھی نہ رکھے. ایک یہ فیصلہ سہرن تسلیم کرنا اور دل کے اندر کوئی کھوٹ رکھنا فیصلہ ہی میں نہیں ہونا چاہیے. اللہ دے پاک قرآن نے فرمایا محبوب یہ صاحب ایمان تاؤسن کہ سہرن باطنن یعنی اتباع بالمحبت تو دل دے کے یہ تمہارے فیصلے کو تسلیم کرن، یہ تمہاری حاکمیت کو تسلیم کرے سن تمہار صاحب ایمانن. اگر ان دلہ کے اندر ذرہ برابر بھی کھوٹ باقی رہ گیا تمہارے صاحب ایمان کو نہ ہو سکے. نبی پاک علیہ السلام دا فیصلہ کیا؟ اللہ دا پاک قرآن نبی پاک علیہ السلام دا فیصلہ ہے. میرے پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے غلاموں میں تمہارے درمیان اللہ دی کتاب دے لو فیصلہ کرے سا بل کتاب اللہ تو بات پیارے مصطفیٰ کریم دا فرمان مبارک ہے، بل اسانے واسطے اجماع امت ہے، بل اس تو بات قیاس ہے، یعنی کہ قیاس بھی کتاب و سنت کے مطابق ہے اور یہ بھی صحابہ کرام علیہ مریدان دی جماعت تو ثابت ہے. یعنی پیارے مصطفیٰ کریم کی حاکمیت کا مطلب اللہ دے پاک قرآن دے کے عمل، نبی پاک کی حاکمیت کا مطلب آپ دے حدیث کے پاک شریعت مطالعہ کے مطابق زندگی بسر کرنا. آپ کی حاکمیت کا مطلب ہے کہ وہ بندہ حقیقت کے اندر صاحب ایمان ہے اور کامل مومن ہے کہ جرا بندہ ہر موقع دے ہوتے قدم بعد چاہے پہلے لجپا نبی دے فرمان کو دے کے وہاں کہ میرے ہوتے کوئی بھی حکومت نہیں کر سکتا. آج بھی اگر میرے ہوتے کہیں حکومت کرنی ہے تو نبی دے دین اسلام نے حکومت کرنی ہے. پیارے محبوب کریم علیہ التحیت و تسلیم نے ایک مقام تے ارشاد فرمایا بدل اسلام و غریبہ. اسلام جس وقت آیا ہے اسلام غریب الوطن ہے. غریب کا مطلب ہے کہ اسلام کا کوئی گھر تو نہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اپنی نبوت نے اظہار فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ، نبی پاک نے اعلان فرمایا. میرے پیارے محبوب کریم علیہ التحیت و تسلیم نے جس وقت کلمہ طیبہ والا بیج آ کے رہایا مکہ دی سرزمین دے ہوتے کیفیت یہ ہے کہ اس دین اسلام دے کوئی گھر کوئی نہ ہے. سب تو پہلے نبی پاک علیہ السلام دے غلامہ نے جنہاں کو رب ذوالجلال نے عزم تو توفیق عطا فرمائی انہوں نے اپنا دل دین اسلام کو پیش کیا. جناب سیدنا صدیق اکبر پاک نے اپنا دل دین اسلام کو دیتا. آنے گھر والے کلمہ نہیں پڑھا. حضور سیدنا مولا علی مشکل کشا آپ نے اپنا دل دین اسلام کو پیش کیا. حضرت زید پاک نے اپنا دل دین اسلام کو پیش کیا. تواری سری امی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ پاک انہوں نے اپنا دل دین اسلام کو پیش کر دیتا. ابتدان جناب علیہ السلام آیا تمامو فرمیدن اسلام غریب الوطن ہے. یعنی اسلام دے کولو وطن تو دور دی گال اسلام دے کولو گھر ہی کوئی نہ ہے. لیکن وقت نال اللہ تبارک و تعالی اتنی بلندی عطا فرمائی اسلام کو پر صرف اسلام دے کولو گھر نہیں بلکہ اسلام دے کولو وطن بھی عطا اللہ دی عطا دے نال موجود ہے. ایک اور وقت اسلام کی غریب الوطنی دا کہ نئے مسلمانوں کو مکہ دی سرزمین تو ہجرت ہوتے مجبور کر دیتا گیا. لیکن دین اسلام دا غلبہ آیا وہ دین اسلام مکہ دی سرزمین دے ہوتے فاتح بڑھ کے آیا کھڑے. میرے کریم آقا نے فرمایا اسلام آیا تا غریب الوطن واسے یعود کما بدا. انہیں بل ایک زمانہ میرے اسلام دے ہوتے آسی اسلام غریب الوطن ہو سی. غریب الوطن نہ ہو مفہوم کہ اسلام دے کولو کوئی وطن کوئی نہ ہو سی، اسلام دے کولو کوئی گھر کوئی نہ ہو سی، حتیٰ کہ اسلام دا اپنا گھر ہو سی مگر اس گھر دنیا اسلام کو نہ ماننے سی. پورا پاکستان اسلام دا گھر ہے. دیکھو پاکستان کے اندر کیا پارلیمنٹ اسلام دا گھر ہے؟ کیا تمہارے سارے عدالتوں کے اندر دین اسلام دی حاکمیت میں چل رہی ہے؟ کیا تمہارے سارے کچہریوں دا نظام، تھانے دا نظام، حتیٰ کہ سارے معاملات دنیاوی اور دینی معاملات کیا سارے حکومت
حکومت دین اسلام دی چلتی پئی ہے نہیں یہ سارے ادارے دے مکے دے اوتے لکھا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لیکن اتنے بڑے غاصب تے لٹیرے ہیں ایسا لوگ اسد اسلام دے کول دا بنایا ہے گھر واپس گن کے گھر اسلام دا مگر اسلام کی حاکمیت کوئی نہیں گھر اسلام دا ہے لیکن اس گھر کے اندر اگر کوئی اسلام دی گل کرے نظام مصطفیٰ دی گل کرے اگر کوئی آدمی مقام مصطفیٰ دے تحفظ دی گل کرے اگر کوئی آدمی ناموس رسالت دے مسئلے دے ہوتے گل کرے اسلام دی اپنے گھر کے اندر ایسے غاصب تے لٹیرے مسلط ہو چکے کہ وہ الٹا کلمہ طیبہ پڑھنے والے لوگ ہیں تو تے ظلم اور جبر شروع کر دیتے نعرہ تکبیر ذاتی گرامی کیفیت ہے کہ دین اسلام دا اپنا گھر جڑا کہ کلمہ طیبہ دی بنیاد دے اوتے بنایا دین اسلام دا گھر نہیں رہا دین اسلام دی حاکمیت نہیں رہی میرے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا جس طرح کہ اسلام آیا ہی غریب الوطن بل میرا اسلام غریب الوطن ہو ویسی اسلام کو اپنا کوئی گھر دیون کو تیار نہ ہو سکتا اور جنہ حالات کو سا گزرتے پہ اگر سیاسی تک و دو کے اندر سا کامیاب نہیں ہو سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت کو اتحاد نصیب فرماوے اتفاق نصیب فرماوے تا کم از کم دین اسلام کی خاطر جنہیں ابتدا کے اندر اسلام آیا جنہیں صحابہ کرام علیہ رضوان اپنا گھر پورا نہ لے سکتے انہیں اپنا دل تا دین اسلام کو لیتا ہے ایسا اپنا دل تا دین اسلام کو لے سکتے ہیں ایسا حسینی کردار کے مالک تا بڑھ سکتے ہیں ایسا کربلا دا پیغام یاد کر کے اپنا دل دین اسلام کو لے اونچا جلے ایسا اپنا دل خالصتاً اسلام کو لے سو مطلب کیا کہ سارے دل دے ان کی حکومت اگر چلے تا دین اسلام دی سارے دل دے اندر اگر فیصلہ ہوئے تا دین اسلام دا اور یہ حاکمیت در اصل نبی پاک علیہ السلام دی ذات مبارکات دی اگر سارے دل دے وچ حکومت اسلام دی ہو سی تو بھلا سا اسلام دے کو پوچھو اسلام تو نسا میں اپنا چہرہ جو بناونے تیرے مطابق میں اپنا چہرہ کی میں بناؤں کہ حاکم دین اسلام ہو سی تو کوئی مرد داڑھی کوئی نہ منوے سی اس واسطے کہ انہیں دل کے اندر اسلام کی حکومت ہے آپ نے انہیں اسلام کی حکومت کو نافذ کرے نہیں اسلام انہیں حاکم ہے اپنی دنیا کے اندر بے شرا کرنا چاہتے تجارت کرنا چاہتے دین اسلام نے کل پوچھی بیٹی کا رشتہ کرنے دین اسلام نے کل پوچھی عورت نے گھر سے باہر نکلنے عورت دین اسلام نے کل پوچھی جتنے بھی معاملات ہیں جنہیں میرے انسان اپنا دل اسلام کو لے لے ابتدا کرتے ہوئے اپنے دل تو بل انسان پہلے اپنے ہوتے اسلام کو نافذ کریں دے بل اپنے گھر کے اندر بندہ اپنے جنہیں ماتات اس سے موجود ہیں کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ تو سب اللہ تعالیٰ نے رعایت ادھر گھر کے اندر والد محترم نے ماتات وہ دی ساری اولاد نے ماتات ہے مرد زوجہ نے ماتات ہے کل بروز قیامت ادھر کو سوال ہو گئے لہذا ہر آدمی کربلا دے پیغام کو یاد کر کے انہا ایام دا ایک جرا پیغام ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ یہ جرے میرے ایام لوٹ کے آنن تا ایام ایمیں نہیں آنے بلکہ ایام نال پیغام بھی گن کے آنن وہ یادہ بھی نال گن کے آنن جس مقصد واسطے سید الامام علی مقام آپ نے اتنی بڑی قربانی لیتی اپنے رفقائے کرام دی قربانی لیتی وہ مقصد ہے دین اسلام دی بقا وہ مقصد ہے دین اسلام کی سربلندی وہ مقصد ہے نظام مصطفیٰ دا تحفظ جس طرح کہ علامہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ آپ دا یہ فرمان میں آپ نے کور سنیا آپ فرمائیں دیا کہ اگر کوئی آدمی نبی پاک دے نظام دی مخالفت کرے اے بھی عملاً ختم نبوت دا انکار ایک تے اعتقادی طور تے ختم نبوت دا کی بندہ انکاری ہے کافر مرتد دار اسلام تو خارج ہے عقیدہ یہ رکھو کہ حضور آپ خاتم النبیین آپ کی ذات مبارکات ہوتے نبوت دا دروازہ بند ہو چکے ایت ہے عقیدہ ختم نبوت اور اس عقیدہ ختم نبوت دا پیغام کے ابتدان جو میں عرض کیتے کہ قیامت تک اور بیا نظام قیدہ نہیں چلنا چونکہ نبوت پیارے محبوب دیئے تو قیامت تک نصاب تعلیم بھی نبی پاک دا چلنے تے نظام زندگی بھی نبی پاک دا مطابق چلنے یعنی پورا نصاب نبی پاک علیہ السلام ہے اپنی زندگی اپنے معمولات اپنے اٹھن دے معامل مکمل نبی پاک کی شریعت دے تابع ہونے آپ فرمائیں دیان کہ نظام مصطفیٰ دا تحفظ اور انہیں واسطے کوشش کرنا نظام مصطفیٰ دے نفاذ دی آپ فرمائیں دیان
کہ در اصل ختم نبوت دی تاریخ کی خدمت ہے، یہ بھی ختم نبوت کا حصہ ہے۔ اگر کوئی آدمی نبی پاک کے نظام کی مخالفت کرے دے تعاملاً اور نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرے دے، اس واسطے کہ وہ نبی پاک کے نظام کا جو انکار کیتا، اللہ نے پاک قرآن نے اعلان فرمایا تمہارے بھی جو کامل مومن حقیقی صاحب ایمان وہ انسان ہے کہ جڑا اپنے اوتے اللہ کے نبی دی ذات کو حاکم سمجھے۔ یزید اس واسطے مردود بن گئے کہ وہ اپنے اوتے اسلام دی حاکمیت نہیں سمجھی، اپنی مرضی کے مطابق انہیں فیصلے کیتے، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ سیدنا امام علی مقام آپ نے دین اسلام دی سربلندی دے واسطے کلمہ حق بلند فرمائے، تو اس کلمہ حق بلند کرن دی برکت اتنی ہے، اگرچہ آپ مقام شہادت تے فیض ہو کے آپ کا سر تن تو جدا ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ نے اس خون دی برکت تے قربانی دی برکت دے گے کہ 15ویں صدی دے اندر گئے گزرے حالات دے باوجود بھی تو سید بہ کے اللہ دا قرآن بھی پڑھتے بیٹھے ہیں اور نجپا نبی دا فرمان بھی پڑھتے بیٹھے ہیں۔ یہ سارا فیضان نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے آل بیت کرام اور اصحاب رسول اور اولیاء امت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ